أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنها أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سورہ مریم کا آخری رکوع ہے، آیہ نمبر 83 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم ارسلنا، ہم بیچتے ہیں شیطانوں کو۔ ارسلنا کا مطلب ہے شیطانوں کو بھیجا تو نہیں جاتا نا، تو ارسلنا کا مطلب ہے سلطنا، ہم شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ ہم شیطانوں کو کیا کرتے ہیں؟ مسلط کر دیتے ہیں علی الکافرین، کس پر؟ کافروں پر۔ تؤزهم، اور وہ ان کو کھینچتے ہیں۔ کون؟ شیطان کافروں کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں علی المعاصی، کس پر؟ برائیوں پر۔ وہ ان کو کھینچتے ہیں عزا، اور خوب کھینچتے ہیں، مطلب ہر وقت شیطان کافروں کو برائی پر ہی آمادہ کرتے۔ فلا تعجل علیہم، فرمایا آپ ان پر عذاب میں جلدی نہ کیجیے، ان پر عذاب میں جلدی نہ کیجیے۔ انما نعد لهم عدا، بے شک ہم شمار کر رہے ہیں، ایک وقت ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ شمار کر رہے ہیں، ان کا ٹائم آئے گا، آپ جلدی نہ کریں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، یعنی کافروں میں سے بعض کافر ایسے تھے نا، قریش والے، کہ وہ آنکھیں نا، ایک نے آنکھیں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا، ان کا ایمان اللہ پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ساتھ مشرک بھی تھے، شریک کرتے تھے۔ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس نے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے حق ہیں، سچ ہیں، سچے نبی ہیں، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برس۔ بھائی میری بات سمجھ؟ اتنا اس کو اتنے شدید نفرت تھی اسلام سے، حضور علیہ السلام کی اتنی سخت عداوت اور دشمنی تھی کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا کی۔ جب اس میں اب دو باتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ایک تو وہ تھا بدبخت، یہ یاد رکھیں، جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں لکھ سکتے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیں، یہ ہدایت جو ہے وہ صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہدایت دینا یہ کسی کا کام نہیں۔ اب اس نے یہ دعا کیا کر رہا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ ازلی بدبخت تھا نا، ہدایت نصیب میں نہیں تھی، اب وہ دعا یہ بھی کر سکتا تھا کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، نبی ہے، سچا نبی ہے، تو ہمیں ہدایت دینا تاکہ ہم ایمان لائیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ اب اس نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ یہ کہنے لگا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر اتار اور ہمیں عذاب۔ دوسری بات،
اب جب اس نے یہ دعا کی تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ پہلے امتیں عذاب نہیں مانگتی تھی تو عذاب بھیج دیتا تھا. امتیں تو عذاب نہیں مانگتی تھی نا کہ ہمارے اوپر عذاب آئے, تو عذاب بھیج دیتا تھا. میری امت کے لوگ یہ جتنے مشرک ہیں یہ عذاب مانگتے بھی ہیں پھر بھی تو عذاب نہیں بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے 2 وجہ بتائی. ایک وجہ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم, کہ میرے محبوب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود. ایک بات یہ ہے کہ آپ کی جب میں صورت اور آپ کی خوبصورت شکل کو میں دیکھتا ہوں آسمان سے بیٹھا ہوا تو میں ان کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہوں, پردہ ڈال دیتا ہوں, ڈیلے کر دیتا ہوں کہ چلیں بعد میں اس کا حساب کیجیے گا. ابھی میرے محبوب مدینے میں کیا ہے موجود ہے, مکے میں موجود ہے. ایک بات مکے میں. دوسری بات کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں مہلت دیتے ہیں, عذاب نہیں بھیجیں گے ان پر جب تک یہ کیا کرتے ہیں استغفار. یہ بھی مشرکوں کا یہ ایک رواج تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے, استغفار بھی کرتے, استغفر اللہ, اے اللہ میں معاف کر, ہمارے گناہوں کو معاف کر, ربنا اغفر لنا, یہ پڑھتے تھے. تو فرمایا یہ 2 چیزیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہے. بہرحال یہاں پر نبی اسلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان کا ٹائم ضرور آئے گا کہ یہ اپنی سرکشیوں میں اپنی بدماشیوں میں سرگردان پھر رہے ہیں, آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تنگ کر رہے ہیں, قرآن کی کھل کے مخالفت کر رہے ہیں. تو ایک ان کا دن آئے گا جب ان کو کیا کیا جائے گا, عذاب دیا جائے گا. فلا تعجل علیہم, آپ ان پر عذاب کے طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے. انما نعد لہم عدا, بے شک ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, ایک دن کو مقرر کر تیار کر رہے ہیں جب ان کو عذاب ملے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, جس دن ہم جمع کریں گے متقین لوگوں کو الی الرحمن, ان کے ایمان کے ساتھ رحمان کے پاس. میری بات سمجھیں, جس دن ہم ایمان والوں کو متقی لوگوں کو جمع کریں گے رحمان کے پاس, وفدا وفد بنا کے, نیک لوگ اچھے لوگ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یعنی رحمان کے پاس وہ آئیں گے ملاقات کے لیے, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے. یہ تو ہے ایمان والوں کا حال. جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے آ رہے ہوں گے, رحمان کی ملاقات کے لیے آ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے کیا ہوگا, آگے سے ان کا پروٹوکول ہوگا, ان کا استقبال ہوگا, ان کے لیے کیا ہوگا, آگے سے مہمان نوازی ہوگی. یہ تو متقی لوگوں کا حال ہے. دوسروں کا کیا حال ہے, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, اور ہم کیا کریں گے جہنم کی طرف, اور ہم ہمکائیں گے مجرموں کو الى جہنم, جہنم کی طرف. وردا, وردا کا معنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پیاسے. پیاسے جس طرح پیاسے اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے, ہنکانا سمجھتے ہیں نا, تو ہنکانا کس کو, ہانکنا ہوئے کسی چیز کو, درونا. ہانکنا مطلب یہ ہے کہ جی آگے کسر چبانا, جی مطلب کسے ہنکانا. ہنکانا کسی کو, بہت سارے جانوروں کو آگے رکھ کے پیچھے سے ہنکاتے نہیں ہیں. مجرموں کا یہ حال ہوگا. ایمان والوں کی حالت یہ ہوگی کہ جب وفد کی صورت میں جسے ملاقات کر رہے ہیں, آج جی فلاں وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں, اور کافروں مجرموں کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے لیے فرمایا کہ ان کو ہنکایا جائے گا. اب جنت طرف جلنا آسان تو نہیں, نسل کے پیچھے ان کو مارے جا سکتے. لا یملکون الشفاعة, وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوگے, الا من اتخذ الرحمن, لا یملکون الشفاعة, کوئی بھی انسانوں میں سے نہ جنوں میں سے کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا. ہاں مگر کون ہوگا, الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, مگر وہ جس نے رحمان کے ہاں ایک وعدہ لیا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی اس میں آتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اتنی بہترین تسبیح ہے. صبح میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, ایک چھوٹی سی کتاب مجھے اس دن کسی نے دی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے.
عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ، جس بھی مسئلے کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے، دکھ درد کے لیے، جس مسئلے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس مسئلے کو کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ نیکی کرنے کی طاقت نہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، اور نیکی کرنے کی قوت نہیں، الا باللہ، مگر کس کے ساتھ؟ لا حول عن المعصیۃ ثابت لأحد الا باللہ، ولا قوت علی الطاعۃ ثابت لأحد الا باللہ۔ یہ عربی میں اس کا کیا ہے ترجمہ ہے؟ الا من اتخذ، قالوا، اور وہ کہتے ہیں یہودی اور نصارہ کہتے ہیں، اور اتخذ الرحمن ولدا، استغفر اللہ، رحمان نے بھی اولاد بنا لی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، بہت بری بات اور بہت بڑی بات تم لے کے آئے ہو۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان بنی آدم کا بیٹا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے کیا بنا لیے؟ اولاد بنا لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ کتنی سخت بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطر، قریب ہے کہ تمہارے اس بات سے آسمان پھٹ جائے۔ اتنی سخت بات ہے یہ، اتنی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتی ہے، اتنی بری لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ تمہارے اوپر آسمان پھٹ جائیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین اس سے زمین کی ہو جائے، پھٹ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ تمہارے اوپر ریزہ ریزہ ہو کے کیا ہو جائے؟ گر جائے۔ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے لیے اولاد بناؤ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، یعنی اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ ما یلیق بہ ذلک، کلو، آپ کے اس طرح یہیں سے نا، ان کلو، اس سوائے اس کے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، الا، مگر وہ آتی الرحمن عبدا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے عاجز بن کر۔ جیسے اس کا معنی ہوتا ہے نا، عبدہ کا مطلب عبد غلام کو کہتے ہیں نا، بندے کو، نوکر کو۔ تو نوکر جو آپ کا نوکر، آپ اس کو جس مرضی ہے جس کام کے لیے بھیج، جاؤ میری گاڑی دھوئے گا نا نوکر، جو جاؤ فلان چیز لے کے آؤ، لے کے آئے گا نا۔ کیوں؟ مطلب نوکر کا ایک معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل آدمی، یعنی جس کی کوئی عزت نہ ہو، اس کو نوکر کہتے ہیں۔ تو عبد غلام کی بھی کوئی قدر و منزلت تو نہیں ہوتی نا، وہ غلام کی اپنی جان بھی نہیں ہوتی، میری بات سمجھ نہیں، اس کی جان بھی خریدی جاتی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے، ہم اس کا معنی یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ عاجز بن کے، کیونکہ کمزور ہوں گے، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ طاقت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ لقد احصاہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو گن کے رکھ رہے ہیں، وعدہم، اور ہم شمار کر رہے ہیں، عدہ، ہم ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، کلہم، اور یہ سارے کے سارے، آتی ہی یوم القیامت فردا، اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے۔ فردا کا مطلب بلا مال ولا نصیر، نہ ان کا لیے کوئی مال ہوگا، نہ ان کی کوئی کیا ہوگا؟ مددگار ہوگا، اکیلے ہر آدمی آئے گا۔ ہاں، کون لوگ ہوں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، اپنی طرف سے ان کی محبت ہوگی۔ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ دنیا کے اندر حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، اگر کسی کی کوئی آپس میں رنجش ہوئی، مسلمان ہے نا، رنجش ہوئی، کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی، تو قیامت پہ کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ غالباً ان کو کوئی اس طرح کا پانی پلایا جائے گا یا کوئی کھانا کھلایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے اندر کا کینہ، بغض، حسد ایک دوسرے سے جو ہوتی ہے نا، جس میں گڑی جاگ ہوتی ہے اور اس میں فلاں کر چھڑے، یہ خام خاتی تکلیف ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی نکال دیں گے، اور ایک دوسرے سے بھی محبت کریں گے، اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے، یہ بھی اللہ سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پہ آسان کر دیا، یعنی عربی زبان میں آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو متقیوں کو خوشخبری سنائے، ایمان والوں کو خوشخبری ہے کس کی؟ جنت کی۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ان کو ڈرائیں اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کیا ہے قوم لُدّا، لُدّا کا مطلب جو جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، باطل لوگ، کافر لوگوں کو ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، اللہ نے عذاب بھیج کے ہلاک کر دی۔ هَلْ تُحِسُّ، کیا تو پاتا ہے منہم ان میں سے من احد، کسی ایک کی، کسی کو پاتا ہے؟ ان کو ہم نے پہلے ہلاک کیے، مڑ کے آیا کچھ نہیں آیا۔ او تسمع لهم رکزا، یا کسی کی اگر آپ تو نہیں ہے کوئی آواز سے باز بھی ہے، یعنی کوئی خبر نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ مریم بھی کیا ہو گئی؟